سر میرا مقصد یہی تھا کہ سارے تھوڑے سے جاگ گئے ہیں. جناب چیئرمین، ابھی جو ان لوگوں نے ایک بات کی، ایک وہ کیونکہ یہاں کے اوپر محترمہ موجود نہیں ہیں اور انہوں نے یہ جی میں بجٹ کے اوپر آ رہی ہوں اور میں آپ کی ان کی بات کا جواب دے رہی ہوں. ابھی انہوں نے ایک بات کی کہ یہاں کے اوپر ہیلتھ کارڈ دیے جا رہے ہیں اور ان لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو میں یہاں پہ اس ایوان کے اوپر ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ یہاں کے اوپر وہ ثبوت لے کر آئیں اور پھر اس کے بعد بات کریں. اگر وہ ثبوت یہاں پر پیش نہ کر سکیں تو ان کو اپنی ممبرشپ کو یہاں پہ سرنڈر کرنا پڑے گا. کیونکہ الزامات لگانا بہت اچھی بات ہوتی ہے، الزامات لگانا. لیٹ می کمپلیٹ. سر کراس ٹاک نہ کریں، مجھے بات کرنے دیں، مجھے بات کرنے دیں سر، مجھے بات کرنے دیں. جناب اسپیکر، جناب چیئرمین، انہوں نے میٹرو پہ بات کی. سر یہ بات کر لیں پھر میں بیٹھ جاتی ہوں. میم اسٹک ٹو دا بجٹ اسپیچ. آپ بجٹ کے اوپر بات کریں پلیز. اچھا مجھے یہ تو مجھے کم از کم نہ کریں، کراس ٹاک کرنا یہ بند کر دینا. آپ ان کو بٹھائیں تو پھر میں بات کرتی ہوں. اس طرح وہ بھی تو کر سکتے ہیں نا، آپ کی لیڈرشپ پہ وہ شعر و شاعری شروع کر دیں تو اچھی بات تو نہیں ہے. بڑا کچھ ہوا ہے، بڑا کچھ کل بھی ہوا ہے. دس از ناٹ فیئر. اچھا ان کو بٹھا دیں، بات کرتی ہوں. جی جناب چیئرمین، انہوں نے میٹرو کی بات کی. یہ ابھی تک جتنی انہوں نے بہت سارے ان کے جو کارنامے ہیں اس کے بیچ میں انہوں نے میٹرو کی بات کی ہے. اور میٹرو ایک سفید ہاتھی ہے جو ہم لوگوں نے یہاں کے اوپر ابھی تک دیکھا، اور ابھی بھی دوبارہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ میٹرو اگر اور زیادہ ہم بڑی بنا دیتے اور سڑکیں اگر ہم اور زیادہ بنا دیتے تو ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہیومن ریسورس اور انسان اور تعلیم اور ایجوکیشن آج بھی ان کی پریفرنس میں سے نہیں ہے. جو میٹرو کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا لاسٹ ٹائم بھی جب بجٹ ہوا تھا اس میں اس کے کرائے کے اوپر بات ہوئی تھی، بڑی لمبی بحث ہوئی اور اس میں 40 روپے اس کا کرایہ رکھا گیا، جبکہ اس کا پر کاسٹ 280 پر پرسن آتا ہے. اور جو گورنمنٹ ہے اس کے بیچ میں 240 روپے کی سبسڈی جو ہے وہ گورنمنٹ کو دینی پڑ رہی ہے اور نقصان ہمیں اٹھانا پڑا ہے. تو کیا یہ لوگ سرنڈر کرتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو اس پروجیکٹ کی فیور میں ہیں وہ 280 روپے کا کارڈ لے کے 280 روپے کا کرایہ دے کے اس میٹرو کے اوپر سفر کریں گے؟ اگر یہ چیز کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ میٹرو کا جو پروجیکٹ تھا یہ بہت اچھا ہے. جناب چیئرمین، میں ابھی تک جیسے کہ میں نے ابھی اپنا بجٹ دیکھا، آپ یقین کریں کہ میں نے جب ایجوکیشن کے اوپر دیکھا تو میرا دل کیا میں ایجوکیشن پہ بات کروں. جب میں نے ہیلتھ دیکھا تو میرا دل کیا کہ میں ہیلتھ کے اوپر ہی بات کروں. ایگریکلچر کی بات ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں ویلیو ایڈیشن پہ بات کروں، میں ماڈرن ٹیکنالوجی پہ بات کروں، ایگریکلچر میں ریسرچ کے اوپر بات کروں اور جو ہماری مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے میں اس کے اوپر بات کروں. اتنا کچھ بات کرنے کے لیے ہے ہماری گورنمنٹ میں. تمام وہ چیزیں جو ہماری گورنمنٹ اس ٹائم کو پرووائڈ کر رہی ہے، بیکاز ہم لوگ آپ کی جو مارکیٹ ہے انڈسٹری کی آپ جب بات کر رہے ہیں تو انڈسٹری میں بھی یو نیور نو آپ کی انڈسٹری اتنی شیڈی ہے، اسپیشلی جب تھرڈ ورلڈ کنٹری کی آپ بات کرتے ہیں تو اس جگہ کے اوپر بات انڈسٹری کے اوپر جب ہم کرتے ہیں تو اٹ از ریئلی ڈیفیکلٹ کہ ہم نے کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا ہے اور ہم اس کے اوپر کیسے بات کریں، کیونکہ جو مارکیٹ کا اپس اینڈ ڈاؤن وہ بہت زیادہ جو ہے وہ وقتی طور کے اوپر آتا رہتا ہے. سو سملرلی ایگریکلچر بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس گورنمنٹ میں جس طریقے سے ان تمام چیزوں کو سپورٹ کی گئی ہے میں اس کی ان کو بہت مبارکباد دیتی ہوں. میں سی ایم بزدار صاحب کو بہت مبارک دیتی ہوں. فائنانس منسٹر صاحب، مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے کتنی مشکل سے اس بجٹ کو بنایا ہوگا، آپ کی پوری ٹیم، آپ کا پورا ڈپارٹمنٹ اس مبارک کے مستحق. جناب چیئرمین، جب میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں، تین چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے جو میں سمجھتی ہوں کہ بہت قریب رہی ہیں اور اس کا تذکرہ وہ بارہا کرتے رہے ہیں. نمبر 1 ایجوکیشن، نمبر 2 ہیلتھ اور نمبر 3 انصاف. بہت زیادہ زور ایجوکیشن کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر جو ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے، آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. لیکن جہاں تک انصاف کی بات ہے شاید اس کے اوپر ابھی بھی اتنی زیادہ توجہ نہیں ہے. ابھی 2 چیزیں میں یہاں پہ بتاتی چلوں جو شاید اس ایوان میں کبھی ڈسکس نہیں ہوئی ہیں اور نہ ہی ہوں گی. جس ٹائم کے اوپر کووڈ کا یہ جو بہت زیادہ جب لاک ڈاؤنز ہو رہا تھا پچھلے دنوں، جب احساس پروگرام کے تحت بہت سارے فنڈ ڈسٹریبیوشن ہوئی، وہاں کے اوپر بار ایسوسیشنز کو بھی فنڈ دیے گئے. تقریباً اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو 13 کروڑ روپے کی جو فنڈ ڈسٹریبیوشن ہے وہ بار ایسوسیشنز کو بھی دی گئی اور اس میں بلا تخصیص کسی بھی جماعت، نہ پی ٹی آئی، نہ پیپلز پارٹی، نہ پی ٹی آئی، نہ نون لیگ، کسی کی تخصیص کیے بغیر تمام لوگوں کو جو مستحق تھے ان لوگوں کو 13 کروڑ کی فنڈنگ کی گئی.
میں اس سے زیادہ ایک اور پرٹیکولرلی جو ایشو ہے جو میں بیسکلی یہاں پہ بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ریسنٹلی اسی طرح سے بار ایسوسی ایشنز کو فنڈ کی ڈسٹریبیوشن کی گئی بجٹ کے بیچ میری اگر آپ پہلی تقریر اٹھا کے دیکھیں فائنانس منسٹر صاحب یہیں بیٹھے ہیں میں نے اس نے بھی یہ گزارش کی تھی پہلی تقریر میں جب ہم بات کرتے ہیں انصاف کی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کی بار ایسوسی ایشنز کی تو اس کو بھی اپنے بجٹ کا حصہ بنایا جائے اور جو بار ایسوسی ایشنز ہیں ان کو اس لیے بجٹ کا حصہ بنایا جائے کیونکہ تمام گورنمنٹس ان کو خرید و فروخت کا مال سمجھتی ہیں ان کی اس ڈس رسپیکٹ کو ختم کر کے جو بھی بجٹ کا شیئر مختص کیا جائے تو بار ایسوسی ایشنز کی بحالی کے لیے یہ کام ضرور کیا جائے کیونکہ سائلین اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتے ہیں تمام وہ لوگ جو انصاف کے حصول کے لیے آتے ہیں وہاں کی سہولیات فنڈنگ کی کمی کے باعث بہت زیادہ ان کو اس چیز کا سامنا ہے ابھی جیسے کہ ریسنٹلی فنڈ ڈسٹریبیوشن ہوئی اور تقریباً 8 کروڑ کے قریب معذرت چاہتی ہوں 8 کروڑ 50 لاکھ کے قریب بار ایسوسی ایشنز کے بیچ میں فنڈ کی تقسیم ہوئی میں اس بات کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں اور یہ میں بارہا کہہ رہی ہوں کہ یہ پرائیڈ ہے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این پی ٹی آئی سب لوگوں کے لیے میں ہر کسی کے لیے بلا تخصیص یہ یہاں کے اوپر کیا گیا تمام جو جتنی بھی تقریباً 51 بارز ایسوسی ایشنز 51 بارز ایسوسی ایشن جن کو فنڈ دیے گئے میں اس چیز کے اوپر عثمان بزدار صاحب کو خاص طور سے اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں اس سے پہلے ہم نے کسی بھی پارٹی میں کسی بھی سی ایم کسی بھی پرائم منسٹر کے ساتھ ہم نے ان کو یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا میری ریزرویشن ایک چھوٹی سی ہے اور وہ ریزرویشن یہ ہے کہ جس طرح ہم جب بھی کسی علاقے کی بات کرتے ہیں کسی جگہ کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم وہاں کے اوپر پروپوزلز لیتے ہیں ہم وہاں کی ضرورت کے مطابق بات کرتے ہیں کہ فلاں علاقے کے بیچ میں سڑک کا ہونا ضروری ہے فلاں جگہ کے اوپر یونیورسٹیز کی پریفرنس ہونی چاہیے سو سملرلی جب فنڈ کی ڈسٹریبیوشن کی گئی تو اس میں اس چیز کا خیال شاید نہیں رکھا گیا سر یہ امپورٹنٹ میرا لاسٹ سینٹنس ہے اس چیز کا خیال شاید نہیں رکھا گیا وہ اب جیسے کسی ایک چھوٹی سی تحصیل بار ہے جس کے بیچ میں ٹوٹل 35 ممبر بھی شاید اس میں نہ ہوں ان کے لیے ایک 10 لاکھ روپے کا اگر چیک رکھا گیا اسی طرح میں نام نہیں لیتی چھوٹی چھوٹی بارز کو 60 لاکھ روپے جو ہے ان کی ڈسٹریبیوشن ہوئی اور لاہور ہائی کورٹ جیسی بہت بڑی بار جہاں پہ 1.5 لاکھ کیس آپ کے پینڈنگ ہیں جو روز لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور اس کا ایکسپینس اور اس کی جو ضروریات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس کے لیے صرف 50 لاکھ روپے مختص کیے گئے تو میری گزارش بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جب نیکسٹ ہم ایک بجٹ بنانے لگیں تو میری ان گزارشات کو ضرور مد نظر رکھا جائے اور اب یہ جو 10 سال پہلے 10 سال آخری میں جملہ یہ ہے کہ میں ایک یہاں پہ بات ایک اور ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ 10 سال پہلے جس ٹائم کے اوپر 10-12 سال پرانی بات ہے کہ ہائی کورٹ میں لفٹس لگائی گئی تھیں اور وہ جو لفٹس لگائی گئی تھی اور میم کی جو سپیچ ہے اس میں سے ہم جو نظم